جاتا اس وقت اس کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ تمہیں یہودی نظر آئے، عیسائی نظر آئے، ہندو نظر آئے، بدھ مت نظر آئے، کافر نظر آئے، خیراتیں کرتا نظر آئے، وہ کافر، وہ ہندو، وہ یہودی، وہ مسلمان مریضوں کے ہسپتال بناتے نظر آئے، پیاسوں کو پانی پلاتا نظر آئے، بیماروں کو دوائیں لے کر دیتا نظر آئے، بے حال لوگوں کو سیلاب زدگان کی امدادیں کرتا نظر آئے، تم دنیا میں ان کے اس نیکیوں کو دیکھ کر اور اپنے ایمان و اسلام میں شک کرنا شروع کر دو۔ یاد رکھ لو ان کی ساری زندگیوں کی اتنی مرضی نیکیاں ہوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن، جب تک مومن نہیں ہے اللہ کی جنت میں یہ نیکی اسے کبھی نہیں لے جائے گی۔ اپنا محاسبہ کرو میرے بھائیوں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں۔ آؤ سوچو ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے چھٹے پارے کا، 5ویں پارے کا آخری حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ کہنے والوں، اعلان کرنے والوں، لوگوں میں اپنے سینے چوڑے کر کے چلنے والوں، مرد اور عورتوں، سوچو اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کہتے ہو ہم مومن ہیں پھر مومن بن کر دکھاؤ، وگرنہ بہت لوگ ایسے پھرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مومن ہیں لیکن ان کی بڑی تعداد مشرک ہوتی ہے، شرک کرتی ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے جو شرک کرتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، یہ بے اللہ کی بے قدری کرتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، ایک جرثومے کا خالق، جراثیم کا خالق، ایک اڑنے والے پتنگے کا خالق، ایک مکھی کا خالق، ایک شہد کی مکھی کا خالق، پرندے کا خالق، زمین کے تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کا خالق، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا خالق، زمین پہ بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے پہاڑ اونٹ جیسے جانوروں کا خالق، کائنات میں کوئی زیرو ایسے نہیں، انبیاء کا خالق، اولیاء کا خالق، صلحاء کا خالق، حضرت علی کا خالق، ہر ولی کا خالق، ہر بادشاہ کا خالق، حاکم کا خالق، غلام کا خالق، مریض کا خالق، ڈاکٹر کا خالق، کائنات میں ہر ایک چیز ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق کا اکیلا اللہ خالق ہے، کائنات میں اور کوئی خالق نہیں ہے۔ ہے یہ اللہ پر ایمان؟ دور حاضر کا مسلمان سوچ، تیرا اللہ پر یہ ایمان ہے؟ جو اللہ کے ساتھ بے قدری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اس کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، اس کی وحدانیت اور توحید کو نہیں مانتا، اس کی عظمت کو تار تار کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، جو اللہ کی عزت اور وقار کا پاس نہیں کرتا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ ایسا بدبخت انسان ہے، یہ جانوروں سے، کتے خنزیر سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام، جیسے 4 ٹانگوں پہ چلنے والا جانور تجھے نظر آتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جو اللہ کی عزت نہیں کرتا، بل ھم اضل، اس سے بھی گندا اور بدتر ہے اللہ کی نظر میں۔ کیوں بدتر نہ ہو؟ بتاؤ اولاد کون دیتا ہے؟ عزتیں کون دیتا ہے؟ کبھی کسی جانور کو دیکھا کہ اولاد مانگنے کسی دربار یا آستانے پہ جاتا ہو؟ کبھی کسی پرندے کو دیکھا؟ کبھی تم نے اس کتیا کو دیکھا جو کئی بچے لے کے پھر رہی ہوتی ہے؟ کبھی یہ کسی دربار آستانے پہ جاتی ہے؟ پھر کس منہ سے تو اللہ کا نام لیتا ہے؟ اور تو تیرا ایمان قرآن پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر زی روح، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ کائنات میں اللہ کی تخلیق میں نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ فرشتہ شامل ہے، نہ ولی شامل ہے۔ جب کوئی بھی شامل نہیں، پھر تو گود میں بیٹا اٹھا کر اسے پیر بخش کیسے کہہ دیتا ہے؟ کیسے تو نے اللہ کی عزت کی ہے؟ تجھے اولاد اللہ دیتا ہے، کبھی کسی جانور کو دیکھو، گیدڑ کو دیکھو، کتے کو دیکھو، کسی آستانے دربار پہ سجدہ کرتے دیکھو، وہاں جا کر منتیں مانگتے دیکھو، وہ جانتے ہیں کائنات کے اندر سب چیز ذرا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے
جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتا ہو. وہ سب جانتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے. وہ کبھی اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں جاتے. جب تم مالک کا در چھوڑ کر کبھی آستانے پر, کبھی کسی دربار پر, کبھی کسی مزار پر, کبھی تازیے پر, کبھی گھوڑے پر, کبھی علم کے نیچے جا کر جب تو سمجھتا ہے یہ اولادیں دیتے ہیں, اللہ کے وہ نیک اور صالح بندے ہیں. آج ہم بڑے ذہنوں سے کہتے ہیں اللہ اولاد دے, اس سے بڑا ما قدر اللہ حق قدر ہی. تو نے اللہ کی بے قدری کی ہے, تو نے اللہ کی عزت نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ ہی ساری کائنات کے اندر عزتوں والا, طاقتوں والا, قوتوں والا ہے, باقی تو سارے کمزور تھے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ارے لوگو, اور رب کا قرآن تمہیں ایک مثال کے ساتھ, تمہارا رب العالمین پروردگار عالم ایک مثال دے کر تمہیں کمزور دکھانا چاہتا ہے کون کون ہے اور طاقتوں والی ذات کون ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, پریشان ہو کر, دکھی اور مصیبتوں میں آ کر, مشکلوں میں آ کر کہتے ہو سیدنا علی کو مشکل کشا کہتے ہو, پیروں کو, بزرگوں کو حاجت روا کہتے ہو, یا علی کے مدد کے نعرے, یا غوث مدد کے نعرے لگاتے ہو, اور کہتے ہو ہماری مدد کریں گے, ہمارے نقصان پورے کریں گے, ہماری ذلت کو عزت میں بدلیں گے, ہماری فقر کو, پریشانی کو, تنگی کو ہمیں مال و متاع سے نوازیں گے, بیماری کو شفا میں بدل دیں گے, عزتیں دیں گے, ذلتوں سے بچائیں گے. اللہ فرماتے رہے نادان, آج رب تجھ کو قرآن میں سورہ حج میں مثال سے سمجھاتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ, تو اللہ کے سوا اولاد کے لیے جن کے در پہ گیا ہے, جس آستانے پہ گیا ہے, جس مردہ زندہ قبر پہ گیا ہے, تعویذوں پہ اعتماد کیے کھڑا ہے, پیروں پہ اعتماد کیے کھڑا ہے, دھاگے باندھے کھڑا ہے, کڑے پہنے کھڑا ہے, اور امیدیں لگائے کھڑا ہے, اپنی بیوی کے لیے حاملہ ہونے کے لیے وہاں سے جا کر تعویذ دھاگے لے کے آ رہا ہے, اور تیرا عقیدہ گندہ بنا کھڑا ہے کہ ان تعویذوں دھاگوں سے تمہیں کچھ ملے گا. تو نے اللہ کا در چھوڑا ہے. ارے تو اللہ کے سوا ولی کو پکارے, علی کو پکارے, نبی کو پکارے, فرشتوں کو پکارے. لن یخلقوا ذبابا, تیرا بیٹا 2 کلو کا 2.5 کلو کا بچہ تو بڑی دور کی بات ہے, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جاؤ, تیرے رب کا چیلنج ہے. سائنس نے بڑی ترقی کر لی, بڑی دنیا میں اولیاء گزر بھی گئے, اولیاء گزر بھی گئے, کوئی گزریں گے بھی صحیح, پوری دنیا کائنات جمع کر لو, والا وجتمعوا لہ من دون اللہ, اللہ کی ذات کو چھوڑ کر انبیاء, فرشتے, رسول, تیرے زندہ, تیرے مردہ, تیرے پیر, تیرے مرشد, تیرے امام, تیرے تعویذ لکھنے والے, تیرے گدی نشین, سب کو جمع کر لے. جہاں اللہ کا چیلنج ہے, اور جب سے رب نے قرآن اتارا ہے, اور جب سے کائنات وجود میں آئی ہے, جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے, قیامت تک اللہ کا یہ چیلنج ہے. جاؤ اپنے کسی کو مکھی بنا کر دکھا دے, کوئی ہے تو بتائے. اللہ فرماتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں کو اصل پرندہ بناتے تھے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا بناتے تھے, بس اس مٹی کے پرندے کو اپنے نبی کی, عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت لا ریب ثابت کرنے کے لیے کہ میرا بندہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کا پیغام دیتا ہے, وہ صرف پرندہ بناتے تھے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے وہ اڑ کے اصل پرندہ بنتا تھا. یہ اللہ کا کمال تھا, یہ اللہ کے فیصلے تھے. کائنات میں کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. جانتے ہو اللہ فرماتے چلو مکھی تو یہ کیا بنائیں گے, نہ یہ بنا سکتے, نہ تیرے رب کا چیلنج توڑ سکتے ہیں. لوگ پرانوں کی کہانی سناتے, جھوٹے قصے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے, ابو عمر بنگالی. اگر کوئی آج سے 20 سال پہلے حج پر گیا ہو, میں نے خود 1995 میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کا درس سنا.
وہ کہا کرتے تھے ارے مسلمان، ارے نادان، یہ پیر نہیں اڑا کرتے، یہ نالائق مرید ان کو جھوٹے قصوں سے اڑایا کرتے ہیں، اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ تو تیرے جیسے انسان ہے، تو ان کے نام کے جھوٹے قصے سنا سنا کر رب کی ذات کے خلاف بغاوتیں کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ تجھے بیٹا دیتے ہیں، یہ دشمن تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ لوگ اپنے، میں نے ایسے 6 مہینے سال کی بات ہو کہ میرے ایک دوست ہیں، آپ کچھ لوگ سے جانتے ہو، حیدر خان نام سے نا، وہ کھچی سبان کے بڑے قریب تھے۔ ان کی، وہ ہمارے دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، میں پہنچا تو وہ بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا اللہ موقع غنیمت ہے، کوئی اللہ کی توحید ان کو بھی سکھا دیں۔ میں نے خان صاحب یہ جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا نا، آپ بڑی جیت کے لحاظ سے، اکثریت کے لحاظ سے آگے آگے جا رہے تھے۔ ہم چونکہ الیکشن میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے مخالف گروپ میں کھڑے تھے، ہم آپ کی جیت کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کمپٹیشن مقابلے میں ہم کمزور جا رہے ہیں۔ اچانک میں دوکوٹے گیا، مجھے پتا چلا خان صاحبان اپنی جیت اور عزت مانگنے کے لیے ناگے شاہ دربار دوکوٹے کے ساتھ پہنچے کھڑے ہیں، وہاں پہنچے ہوئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا اے اہل توحید، ہمت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ جو اللہ کا در چھوڑ کر وہاں گئے ہیں، میرا اللہ ان کو کبھی عزت نہیں دے گا۔ میں نے خان صاحب کو یہ بات بتائی کہ جب آپ وہاں پہنچے، میں نے ساتھیوں سے کہا ہمت کرو، اب نہیں ہم ہاریں گے، اب یہ ہاریں گے، یہ رب کا در چھوڑ چکے ہیں۔ جہاں زیب خان کھچی کو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، اس بندے نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب 18 کے الیکشن میں دربار پر نہیں گیا۔ میں نے کہا پھر جیت بھی تو گئے تھے، کیا لینے جاتے ہو ان پہ عزتیں؟ نقصان سے بچنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں مکھی تو پیدا کر نہیں سکے، جا تیری پوری کائنات کی حاجت رواؤں کو اور تیرے خود ساختہ داتاؤں کو، تیرے خود ساختہ مشرق کشاؤں کو اللہ نے کائنات میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ہمت نہیں دی جو مخلوق کی حاجت روائی کرے، مشرق کشائی کرے، مصیبتیں ہٹائے، نقصان دور کرے، نفع دے، بیماریاں ٹالے، شفا دے۔ کوئی اللہ نے ایسا کائنات میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، جب سے آدم علیہ السلام کا وجود اس کائنات میں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کائنات کے آخری انسان تک، سارے اللہ کے انبیاء، صلحاء، اولیاء، زاہدہ، سارے سن لو، انتم الفقراء الی اللہ۔ میرا محمد بھی اللہ فرماتے ہیں میرا فقیر ہے، میرا موسیٰ علیہ السلام بھی میرا فقیر ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء، سارے صلحاء، سارے صحابہ، سارے شہداء، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی، اس پوری مخلوقات کا داتا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ دیتا ہے سب کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی، مکھی نہیں بنا سکتے، تم کہتے ہو نقصان پورا کریں گے۔ وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، میری پیدا کی ہوئی مکھی، تیرے ہاتھ بنائے ہوئے خود ساختہ حاجت روا بزرگ پیر جس کے تو ہاتھ چوم رہا ہے، قدموں میں سجدے کر رہا ہے، درباروں پہ جا کر جھک رہا ہے، علم پہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے، تازی کے سامنے اولادیں مانگ رہا ہے، جن کے سامنے تو نے مٹھائیاں، نظر و نیاز، دیگیں، کھیرے پکا کے رکھی ہیں، اور چہرے جو ہے تیرے رب کا ان حاجت رواؤں جھوٹوں کو جن کو تو نے کھڑا کر رکھا ہے، یاد رکھ لے میری مکھی ان کے کھانے سے اپنے پنجوں اور منہ میں جو ذرات لے کر اڑ جاتی ہے، اور تیرے نقصان کو پورا کرنے کا اپنا جھوٹا دعویٰ بنانے والے جا تیرا رب چیلنج دیتا ہے، تیرے ان بزرگوں کو، گدی نشینوں کو، مزاروں، درباروں، آستانوں میں بیٹھنے والوں کو جا ان سے کہہ دے میری اس مکھی کے منہ سے، پنجے سے ذراتوں واپس لے کر نقصان پورا کر کے دکھا دیں۔ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، ارے تو اس وہاں گیا ہے یہ سمجھ کے میں کمزور ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بڑی کرنی والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو بھی کمزور ہے، جس سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز،
نادان عزتوں والا، طاقتوں والا، غلبے والا اللہ اکیلا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حق تو یہ تھا ہم اپنے دوستوں کی سنیں، اپنے مہمانوں کو موقع دیں۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ، بڑے پیارے انداز سے پنجابی لہجے میں لوگوں کو اللہ کی توحید سکھاتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے علماء کا ایک وفد سرکاری سطح پر مختلف ممالک میں دورے پر گیا۔ اس دورے کے ذریعے ہمیں عراق میں جانا ہوا۔ عراق میں پورا وفد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، دوسرے علماء کا 15-20 لوگوں پر، یہ اس سے کم و بیش، یہ وفد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک اور صالح بندے کے اس قبر پر گئے جسے لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے دربار پہ کائنات میں کوئی اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی کسی کا فریادیں سننے والا نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ کہنے لگے وہاں پر گئے، وہ شیخ القرآن محمد حسین شیخوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک پاکستانی بندے کو دیکھا پنجابی میں روئے جا رہا ہے، اے دستگیر، اے غوث العظم، اے فلاں، میرے بچے نہیں، میری اولاد نہیں ہے، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، ویزا لگوا کے آیا ہوں، تیرے دربار پہ آیا ہوں، میری تکلیفیں دور کر دے، بیوی کو صحت دے دے، اولاد دے دے۔ روتا جا رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہتے ہیں میں نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا، میں نے کہا نادان، یہ شیخ تو عرب تھے، انہیں کیا پتا پنجابی کیا ہے؟ تو پنجابی میں مانگتا ہے، انہیں پنجابی آتی نہیں ہے، تو کہہ کیا رہا ہے؟ انہیں کیا پتا، وہ تو عرب بھی جانتے ہیں۔ وہ تھکا تو پہلے کھڑا تھا، غصے میں کہتے ہیں مولوی صاحب پھر مینو دسو، عربی مینو نہیں آندی، پنجابی انہوں نہیں آندی، میں جاواں کتے؟ انہوں نے کہا وہاں جا جہاں زبان ہلانے سے پہلے تیرے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس ذات کے در پہ جا جو تیرے دل میں خواہشیں اٹھے، وہ تیری زبان پہ آنے سے پہلے جانتا ہے بندہ چاہتا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اکیلے کی عزت کرو، انبیاء کی اطاعت، اللہ اکیلے کی عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اپنے رب کو پہچانو، مالک کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، لڑائیں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، زخم سہے ہیں، جو کچھ کیا ہے اس لا الہ الا اللہ کے لیے کیا ہے۔ لوگوں، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی حاجت روا، داتا، مشرق کشا نہیں ہے۔ میں 2 منٹ کی ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا۔ ساتھی آپ میں سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی میں ڈرپوک ہوں، ڈرتا ہوں؟ یہ میں تقریر سے ہٹ کے ایک بات ہے۔ میرے بہت پیارے دوست ہیں، شاید میں غلطی سے ان کا نام بھی لے جاؤں، ویسے چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بھی لوگوں کو سمجھاؤ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی کتاب کے فیصلے مانیں۔ یہ ڈرتے بڑے ہیں۔ ان کا مقصد جو تھا میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، جو ان کے ذہن میں بات تھی یا انہوں نے ذکر کیا میرے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شادیاں کر لو، 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ ہاں اگر ڈرو کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں کر سکیں گے، پھر ایک کافی ہے۔ اور اگر عادل ہو، ظالم نہیں ہو، عدل کرنے، اب ان سے پوچھو کوئی نہیں کہے گا میں ظالم ہوں، نہ جی میرے تو بڑا عادل ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے اگر عادل ہو تو پھر 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اب وہ دوست مجھے کہتے ہیں جی ذرا مسئلہ سمجھائیں کہ 2-2 3-3 4-4 شادیوں کی لوگ ہمت کریں، ہماری بیٹیاں، بہو، بہنیں وہ بھی اجازت دیں۔ اب میرے دل میں جو بات تھی، میں نے کہا چودھری صاحب میں نام نہیں لیتا ان کا، ویسے میرے دل میں یہ بات تھی کہ قرآن دا فیصلہ اٹالنے پر تھوڑی ہمت نہیں ہے، تھوڑے حوصلہ نہیں، دبکا ایک لگے گا تو تسی 10 دن گھر نہیں آنا۔ 2 باتیں پیدا کرو، عدل کا تقاضا پورا کرو اور اپنے اندر ہمت، جرت پیدا کرو۔ مجھے اپنی بہنوں بیٹیوں پر امید ہے وہ رب کے قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے۔ وما علینا۔